اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے عورتوں کا اعتکاف۔ کل کے درس میں اعتکاف کے متعلق مسائل اور فضائل اور طریقہ کار بیان ہو چکا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف، سنت اعتکاف اور اعتکاف کی قسمیں یہ بھی کل بیان ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ جس طرح اعمال فرض مردوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اسی طرح جو اعتکاف کی سعادت ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جس طرح مرد اعتکاف کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور نعمت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھی اعتکاف کا حکم دیا ہے۔ لیکن چند مسائل میں فرق ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ عورتیں اعتکاف گھر میں کریں گی، مسجد میں نہیں کریں گی۔ شروع اسلام میں، اسلام کے پہلے زمانے میں امہات المؤمنین جو ہیں، ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، ان کے خیمے مسجد میں لگائے جاتے تھے۔ لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آمد و رفت زیادہ ہو گئی اور اسی طرح باہر کے لوگ زیادہ آنے لگے، قافلے آنے لگے اور ان کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند سمجھتے ہوئے منع فرما دیا۔ بہت ساری چیزیں احادیث میں آتی ہیں کہ جو شروع کے زمانے میں وہ جائز تھیں، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عورتیں شروع میں ابتداءً مسجد میں اعتکاف کا بندوبست تھا، لیکن بعد میں منع فرما دیا، وہ بھی صرف ازواج مطہرات کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی 2033 نمبر حدیث ہے، کہ وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فکنت اضرب له خباء، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اعتکاف کے لیے خیمہ کرنے کی اجازت چاہی کہ میں بھی یہاں خیمہ لگانا چاہتی ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے بھی ایک خیمہ وہاں کھڑا کر دیا، خیمہ لگا لیا۔ جب ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی کہ یہ تو ازواج مطہرات ہیں جو آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے آپ کے خیمے کے ساتھ اپنے اپنے خیمے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے یعنی رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے میں، رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ شوال آتا ہے، اس کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ چنانچہ جس طرح عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ گھر کے اندرونی جانب نماز پڑھنے کو مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا، اسی طرح اس کے اعتکاف کی عبادت کو بھی گھر میں افضل قرار دیا گیا۔
بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں، مسجد میں ہمارے لیے بندوبست ہو، مسجد میں نماز پڑھی جائے. تو حضور علیہ السلام کے کئی ارشادات ہیں. حضور نے اپنے زمانے کی عورت کو روکا تو نہیں، لیکن حضور نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ مدینہ کی عورت جو میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھے، یعنی مسجد نبوی ہو، جس مسجد کو حضور نے خود بنایا ہو، پھر حضور کے پیچھے نماز پڑھے، حضور امام ہو اور وہ مقتدی بنے. حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اس عورت کی نماز جو میرے پیچھے میری مسجد میں پڑھے، اس کی نماز سے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے افضل نہیں. تو گھر میں نماز پڑھنا عورت کا افضل ہے اس بات سے کہ وہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے. تو منع نہیں کیا، لیکن جو ہے فضیلت اس کی بتائی. تو یہاں حضور نے منع فرما دیا اعتکاف کے لیے، اور بلکہ حضور نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا تاکہ یہ عورتیں جو ہیں یہاں سے اپنے گھروں کو چلی جائیں. تو اس لیے یہاں جس طرح نماز کا ثواب پڑھنے کا جو ہے عورت کے گھر کے اندرونی جانب حضور نے اس کو افضل قرار دیا، اسی طرح اس کے اعتکاف کی عبادت کو بھی گھر میں افضل قرار دیا. چند مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کے لیے چونکہ مسجد ضروری ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ گھر میں کوئی جگہ عبادت کے لیے پہلے سے مقرر ہو تو اس جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور اگر کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو سب سے پہلے گھر میں کسی جگہ کو عبادت کی نیت سے نماز کے لیے مقرر کرے. تو سارے گھر کو اعتکاف کے لیے جگہ نہیں بنا سکتا، تو وہاں عورت جو ہے وہ اپنے کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی مصلی کی جگہ بنائی ہوتی ہے، جس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں جا کے پڑھ لیتا ہے. تو پہلے سے ہی جگہ عورتوں کی بنی ہوتی ہے. اگر پہلے سے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، پورے گھر میں کسی کمرے میں جہاں بھی آتا ہے وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مناسب جگہ پہلے ہی مقرر کر لے کہ جہاں عبادت کی نیت سے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکے. پھر 20ویں روزے کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ اور جس جگہ اس نے مقرر کی ہے اس جگہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے. پردے لٹکا کر خیمہ بنا لینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، تاکہ یکسوئی حاصل ہو. اگر خیمہ نہیں بھی ہے، پردے نہیں بھی ہیں، تو تب بھی اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا. وہ جگہ مخصوص ہو گئی ہے، وہاں چلی گئی ہے، تو بس اس سے باہر نکلنا اب جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ پردے اس لیے لٹکائے جاتے ہیں تاکہ بندہ یکسو ہو جائے. مسجد میں بھی پردوں کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی آرام کر رہا ہے یا کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں آسانی کے ساتھ کر سکے. تو گھر میں عورت جو ہے وہ اسی طرح کر دے، پردے لٹکا لے، خیمہ بنا لے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جگہ نماز کی نیت سے مقرر کر دی گئی ہو اس جگہ پر تمام احکام مسجد کے جاری نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو اس نے اعتکاف کے لیے جگہ رکھ لی ہے اب وہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گی، مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی. تو کیونکہ مسجد جو ہے جو محلے کے اندر ہوتی ہے، جس طرح یہ جامع مسجد ہے، تو مسجد کے احکام الگ ہوتے ہیں. مثلا مسجد کے اندر ناپاک عورت، حائضہ عورت اور اسی طرح جنبی آدمی جو جنابت میں ناپاکی کی حالت میں ہو وہ داخل نہیں ہو سکتا. البتہ یہ جو عورت کی جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ کو گھر کے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. ہاں اعتکاف ختم ہو گیا، اعتکاف کے بعد اگر دوبارہ اس جگہ کو گھر کے کاموں کے لیے استعمال کر دیا جائے تو تب کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے یہ پوری طرح کی مسجد، یہ نہیں کہ مسجد بنا لی تو مسجد کی طرح وقف ہو گئی یا یہ مسجد ہی رہے گی یا اس میں جو ہے مسجد کے دوسرے احکام، یہ صرف اس کے اعتکاف کے لیے یہ جگہ بنائی گئی. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت اسی جگہ رہے گی، اسی جگہ کھائے گی، اسی جگہ پیے گی، اسی جگہ سوئے گی. صرف وضو کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے باہر آئے، بیت الخلاء جو ہے جائے، یہ اس کے لیے اجازت ہے. اور بیت الخلاء جاتے ہوئے جو محرم افراد ہیں، ماں بہن وغیرہ، ان سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض عورتیں وہاں سے نکلتی ہیں منہ چھپا کے نکلتی ہیں آگے،
تو وہ گھر کی زندگی ہے، وہاں سے آدمی نکلیں اور بیت الخلا چلی جائیں اور وہاں سے نکل کے اپنی جگہ آ کے بیٹھ جائیں، منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے جائے، اپنی ضروریات پوری کرے اور واپس آ جائے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے کسی کام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کوئی عورت وہاں سے نکلے اور جھاڑو دینا شروع کر دے یا گھر کا دوسرا کام شروع کر دے یا اس کو کوئی بلائے اور کسی دوسرے کام کے لیے باہر نکلے، تو اس لیے جو ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اپنی جگہ سے وہاں اب نہیں نکل سکتی بغیر کسی شرعی ضرورت کے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والی عورت اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے اگر گھر کے کسی کام کی جو ہے وہ گھر کی بچیوں کو ہدایت دے تو یہ جائز ہے کہ وہاں رہ رہی ہے اور اسی بھی جگہ بچیاں آ جاتی ہیں، کوئی چیز پوچھ لیتی ہیں یا ان کی کوئی چیز میں رہنمائی کر دیتی ہے تو یہ جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کسی کو گھر کے کاموں کے لیے مقرر کر لے تاکہ جو ہے اعتکاف میں یکسوئی حاصل رہے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو تو اعتکاف کی جگہ میں پہلے سے کھانے پکانے کا سامان رکھ کر اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کھانا پکا سکتی ہے۔ جو ایک چارپائی دو چارپائیوں کی اس نے جگہ رکھی ہے اسی میں اگر کھانے پکانے کا سامان بھی ہے، اگر گھر کا کھانا پکانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر کوئی اور ہے تو وہ گھر کا کھانا پکائیں، وہ ساری خدمت کریں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ عورت جو ہے وہ اپنا سامان اسی جگہ رکھ لے اور اسی جگہ جو ہے وہ تھوڑا سا سامان رکھ کے اگر گھر کے لیے کوئی کھانا شانا پکانا چاہے تو پکا سکتی ہے، لیکن اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے حالات میں کہ گھر میں کوئی پکانے والا ہو ہی نہیں تو یہ عورت اعتکاف میں نہ بیٹھے، کیونکہ اس نے پھر باہر جانا ہے، وہاں سے کوئی چیز لے کے آنی ہے پھر رکھنی ہے، تو اس لیے اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ گھر میں اور آدمی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ عورت اعتکاف نہ بیٹھے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے نہانے کے لیے اعتکاف کی جگہ باہر آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے عورت جو ہے اگر وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گرمی وغیرہ ہے تو اس گرمی کی وجہ سے خالی گرمی کا غسل کرنا کہ چلو جی ٹھنڈے ہو جائیں گے، ایسے غسل سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی جگہ جو ہے وہاں ہی اگر کوئی علماء نے لکھا ہے بڑا ٹب وغیرہ اگر رکھ کے وہاں ہی اگر نہانا چاہے تو اس میں گنجائش ہے کہ اس جگہ میں نہا لیا جائے جہاں اعتکاف کر رہی ہے، لیکن اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل کر جو ہے دوسری جگہ غسل خانے وغیرہ میں جانا یہ جو ہے اس کی ضرورت میں نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح گھر کے جو دوسرے افراد ہیں اعتکاف والی عورت کے ساتھ اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر افطاری کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف والی عورت افطار کرنے کے لیے اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ کوئی بیٹی آئی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی اس کا عزیز آ گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہاں بیٹھ کے اسی کی جگہ میں افطاری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جگہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا باہر نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کہے چلو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکل کے وہاں افطاری کروں، ایسا جائز نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کو اعتکاف کے دوران جو ہے ناپاکی آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں اس کا اعتکاف جاری نہیں رہے گا۔ آج صرف ایک دن کی قضا جو ہے اعتکاف کی اس پر واجب ہوگی، اور قضا کرتے وقت روزہ بھی رکھنا ضروری ہوگا۔ رمضان کے بعد جو ہے تو وہ کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف کی قضا صحیح نہیں ہوتی، تو بہتر صورت یہ رہے گی کہ جب ان ایام کے روزوں کی قضا کرے گی بعد میں انہی دنوں میں ایک روزے کے ساتھ اعتکاف کی قضا بھی کر لے۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ جو عورت ہے وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے خاوند سے اعتکاف کی اجازت لے لے، اس کے بغیر اعتکاف نہ کرے،
بہت سی چیزوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کی اجازت کو ضروری قرار دیا ہے، فرائض میں خاوند کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس پر حج فرض ہے تو اب یہ نہیں کہ خاوند سے پوچھتی رہے، یا اس پر جو ہے روزہ فرض ہے، اب روزہ جو فرض روزہ ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر بھی رکھنا اس پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ہاں نفلی عبادات جو ہیں، نفل نماز ہے، اسی طرح نفلی روزہ کوئی عورت رکھنا چاہے تو خاوند سے پہلے پوچھے کہ میں یہ کل کے دن کا روزہ رکھنا چاہتی ہوں یا ان دنوں میں روزے رکھنا چاہتی ہوں، تو خاوند اس کو اجازت دے تو روزہ رکھے۔ اور اسی طرح علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر خاوند جو ہے اعتکاف سے منع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ اس نے اعتکاف کی اجازت دے دی اب اس کے بعد وہ منع نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عورت سے اعتکاف کے دوران اس کے گھر والے اور دیگر رشتہ دار بوقت ضرورت ملاقات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت یہی ماحول رہے یہ مناسب نہیں ہے، بالکل جو ہے یہ غیر مناسب ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا رہے اور اس سے گپے شپے لگاتے رہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے، کوئی باہر سے آیا ہے ٹھیک ہے، یا اپنے گھر والے کوئی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی جگہ پہ جا کے اس سے مناسب بات چیت کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہر وقت جو ہے گپ شپ کا ماحول بنانا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے دوران تیل لگانا، کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، اسی طرح کپڑے بدلنا، یہ جتنے بھی امور ہیں یہ درست ہیں، جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سارے کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو خاص کر کے عورت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں تو اس لیے عورتوں کو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کہ جو جگہ اعتکاف کے لیے عورت کی مقرر کی تھی وہاں سے نکل کر کسی اور کمرے میں جا کر اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایمرجنسی صورت پیش آ جائے، مثلا چھت وغیرہ گرنے لگے یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے پوچھ لیا جائے اور پھر اس کو دوسری جگہ جو ہے تبدیل کرنے کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح 29ویں یا 30ویں روزے میں عید کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اگر اعتکاف کی جگہ سے باہر آنا چاہے تو عورت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے دوران قرآن مجید کی خوب کثرت سے تلاوت کی جائے، تیسرے کلمے کا جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی تسبیحات صبح شام کی جائیں، اور استغفار جو ہے استغفر اللہ یہ کثرت سے کیا جائے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، آیت کریمہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی تسبیحات عورتیں کثرت سے کرتی رہیں۔ اسی طرح جتنے بھی نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اوابین کے مغرب کے بعد کے 6 رکعتیں نوافل ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، یہ اعتکاف والے ہر روز اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت پڑھنا جانتی ہے تو اس کے لیے کوئی مناسب سی دینی کتابیں بھی وہاں موجود ہوں کہ وہ ان کا مطالعہ کرتی رہے۔ یہ چند مسائل تھے جو عورت کے اعتکاف کے متعلق تھے جو آج بیان کر لیے۔ انشاءاللہ کل مردوں کے اعتکاف کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔